الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیات 21ویں پارے کی سب سے آخر کی آیتیں ہیں جو تلاوت کی گئیں۔ اس سے پہلے اللہ نے مسلمانوں پر 2 احسان کیے تھے، اس کا ذکر فرمایا۔ پہلا احسان کہ جب سارا عرب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کر آ گیا اور ساتھ میں یہود مدینہ اور مدینہ کے اہل کتاب، وہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دیا، تو اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس کو غزوہ خندق، جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک احسان یاد دلایا۔ دوسرا احسان، اللہ نے بغیر لڑے جنگ احزاب میں بھی فتح حاصل کرائی، اور پھر یہود بنو قریظہ کا رخ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا گھیراؤ کیا 1 مہینے تک، وہاں جا کر پڑے رہے، اور پھر وہاں کی بھی زمینیں، وہاں کے باغات اور بہت سے املاک مسلمانوں کے پاس آئیں، حتیٰ کہ وسعت کا دور جس کو کہا جاتا ہے حضرات صحابہ اکرام کا، وہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد شروع ہوا، اور حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، انصار نے یہ کہہ دیا کہ یہاں کی جو بنو قریظہ کی جو زمینیں ہیں وہ مہاجرین کو دے دی جائے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے مواخات کرائی تھی مدینہ کے صحابہ کے ساتھ کہ مہاجرین جو مکہ سے آ رہے ہیں یہ اب تمہارے بھائی ہیں، لہذا مل جل کر رہنا۔ تو ان کی زمینوں پر یہ حضرات کام کیا کرتے تھے، لیکن جب غزوہ بنو قریظہ پیش آیا، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے، اور خیبر کے بعد تو مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے، تو مہاجرین کے درمیان وہاں کی زمینیں تقسیم کر دی گئیں۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کے حالات، غریب سے غریب مسلمان کے حالات اچھے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی امہات المؤمنین کے دل میں یہ بات آئی کہ جب عام مسلمانوں کے حالات
اچھے ہو گئے ہیں تو کچھ آرام اور راحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کو بھی ملنا چاہیے، ان کے بھی خرچ بڑھ گئے ہیں، ان کے بھی نفقے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سب نے اس بات کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کی کہ قیصر و کسریٰ بادشاہ کی بیگمات کے ٹھاٹ باٹ کتنے کیسے ہوتے ہیں، لہذا اگر ہمارے بھی خرچ اب بڑھا دیے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ امہات المؤمنین کی یہ خواہشات اگرچہ کوئی برا نہیں تھا، اس لیے کہ عام مسلمانوں کے حالات، عام مہاجرین کے حالات جب اچھے ہو رہے ہیں تو ان کے بھی نفقے میں اضافہ ایک دنیا طلبی نہیں ہے بلکہ حالات کا سدھار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو یہ بات بڑی بھاری گزری اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، 1 مہینے تک گھر نہ جاؤں گا۔ چنانچہ مسجد کے قریب ایک بالا خانہ تھا، وہاں علیحدہ مقیم ہو گئے۔ حضرات صحابہ اکرام کے دل میں بے چینی تھی کہ معلوم نہیں کیا حالات پیش آئیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی اور وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے معاملہ حل ہو جائے، اس لیے کہ ان حضرات کی دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں بات ایسی نہ ہو کہ صاحبزادیوں کی عاقبت نہ خراب ہو جائے۔ ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کو سمجھایا اور پھر آپ کی خدمت میں آئے، تشریف لائے، کچھ بے تکلفی کی بات فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور 1 ماہ کے بعد یہ آیتیں اتریں جو اس وقت ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ نے صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے صاف صاف کہہ دیں کہ دیکھو 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ تمہیں مال و دولت دے دی جائے، خوش اسلوبی کے ساتھ تمہیں مال و دولت دے کر علیحدگی کر دی جائے، ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور رسول اللہ کا گھر پسند ہے تو اسی فقر و فاقے میں رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد تمہیں وہ اعزاز بھی ملے گا جو ایک نبی کی اہلیہ کو ملا کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے آنے کے بعد کہا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک سوال رکھوں گا اور جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، ذرا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ اس لیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میرے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت اتری ہے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی فقر و فاقے میں رہنا پڑے گا، اور اگر چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت تو سنت کے مطابق تمہیں مال و دولت سے نواز دیا جائے گا اور راستہ صاف ہے۔ اور کہا کہ دیکھو جواب دینا، لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اور اپنے والد سے جا کر مشورہ کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور دار آخرت کے بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں؟ نہیں، میں بغیر مشورے کے آپ کو قبول کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا پسند ہے، آخرت کا گھر پسند ہے۔ اس کے بعد آپ دیگر امہات المؤمنین کے پاس آئے اور سب سے یہی جملہ فرمایا اور کہا کہ دیکھو عائشہ کا جواب تو یہ ہے۔
تمام ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ آئندہ اس طرح کے جملے ہم آپ سے، اس طرح کی فرمائش آپ سے نہیں کریں گے۔ یہاں لکھا ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ یہ آپ کا اختیاری تھا، آپ نے اپنے اختیار میں اس کو اپنے لیے پسند فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ہو تو، اور میرے اوپر 3 راتیں اس طرح کی نہ گزر پائیں گی کہ میں ان کو صدقہ کر دوں، سوائے اتنا اپنے پاس رکھوں کہ جس سے میرا قرض اتر جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں کھانا کھاؤں، اور جب میں بھوکا رہوں تو بھوک میں اے اللہ میں تیرے سامنے تضرع کروں، روؤں دھوؤں اور تجھے مناؤں، اور جس دن میں کھانا کھاؤں مجھے سیرابی ہو تو اس دن اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے گھر میں کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کے خالی ہاتھ کو نہیں لوٹاتا، یعنی اللہ کے نبی کو سائل کا خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی ہوتا آپ دے دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی نہیں ہوتا تو آپ فرماتے تھے کہ میرے نام سے قرض لے لو، میرے پاس جب آئے گا میں تمہارے اس قرض کو اتار دیا کروں گا۔ یہ بڑی بات تھی، لہذا معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو جو اختیار کیا وہ اختیاری تھا۔ اسی فقر کو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کیا، حالانکہ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، اسی طرح بنو قریظہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے فقر کو پسند فرمایا۔ یہاں ازواج مطہرات کی طرف سے جو مطالبہ تھا وہ جائز مطالبہ تھا۔ دوسری بات یہاں آیت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک محترمہ کو ان کا خرچ ان کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے، مالک بنایا کرتے تھے، سال بھر کا خرچ دے دیا کرتے تھے۔ لہذا یہ بھی سنت ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ان کا خرچ ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے، یہ نہیں کہ جو تیرا وہ میرا نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ رقم ان کو ایسی دینی چاہیے کہ جس میں وہ با اختیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رقم دیا کرتے تھے، تبھی تو امہات المؤمنین نے اس رقم کے بڑھانے کا اضافہ فرمایا تھا، جس پر یہ آیتیں اتری جو آج تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو
اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس کا تعلق رسول اللہ سے جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اگر کوئی ثواب نیک کام کرے گا تو اس کا ثواب بھی دگنا ہوگا، اور اگر کوئی خطا ہوگی تو خطا کا وبال اور اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد